ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ تراویح کی جو 4 رکعات کے بعد بیٹھتے ہیں تو اس میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ والی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس سے متعلق مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ تو اس بارے میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین جب تراویح پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بار بار یہ بات کئی مرتبہ پیش کی گئی ہے کہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ نے اجماع کیا۔ اب مکے میں بھی تراویح ہوتی تھی، مدینے میں بھی ہوتی تھی، تو جو مکے میں مسلمان تراویح پڑھتے تھے تو وہ 4 رکعت کے بعد جب امام آرام کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو وہ اس درمیان میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیتے تھے۔ ایک مدینہ کے لوگوں نے دیکھا تو وہ جب کہ مکے کے مسلمان جو ہے وہ 4 رکعت کے بعد ایک طرح اپنا طواف بھی کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو مدینے میں طواف تو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے وہاں 4 رکعت نفل اپنی انفرادی پڑھنا شروع کر دی۔ بعض لوگ درمیان میں دعا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو یہ ذکر کرے آپ، دعا کرے آپ، قرآن پڑھے آپ 4 رکعت کے بعد، یہ سب آپ کے لیے جائز عمل ہے۔ یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ یہ تسبیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترمذی کی شرح لکھی ہے، تقریر ترمذی، یہ اس شرح کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 رکعت تراویح کے بعد جب بیٹھتے تھے تو اس وقفے میں یہ تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ تسبیح کیا تھی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ ہے وہ تسبیح۔ ہمارے یہاں جو تسبیحات ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بعض لوگ چارٹ بنا کر لاتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ اور بھی ہے، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی تسبیح میں یہ الفاظ نہیں ہے آخر میں، وہ جو میں نے شروع میں پڑھا ہے وہی الفاظ ہے۔ بہرحال الفاظ دونوں تسبیحات کے درست ہے، اور الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی تسبیح وہ مولانا شیخ الہند نے ذکر کی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض مساجد میں رمضان میں بڑے بڑے چارٹ لگائے جاتے ہیں تسبیح کے، اور سامنے دیوار بھر دیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مسجد کے سامنے والی دیواروں پر اس طرح کے چارٹ لگانے سے نمازیوں کا دھیان اس طرف چلے جاتا ہے نماز میں، اور یہ بھی کوئی فرض اور واجب تسبیح بھی نہیں ہے، بلکہ فرض اور واجب کیا، حدیث میں بھی کوئی ایسی تسبیح کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، بزرگوں سے یہ منقول ہے، پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ تسبیح پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور ذکر نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اور بعض مساجد میں امام صاحب 4 رکعت کے بعد یہی تسبیح جو ہے وہ اجتماعی شکل میں سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب زور زور سے پڑھ رہے ہیں، لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے، یہ انفرادی عمل ہے۔ آپ اپنی تسبیح جو بھی تسبیح پڑھنا چاہے آپ وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں درمیان میں، اللہ جو آپ کو توفیق دے۔ تو تسبیح سے متعلق یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔